جو کچہری کے ساتھ جڑا محکمہ ریونیو، کیونکہ اگر آپ اپنی سول کوڈز کی اوور آل کیسز کا انالیسس کریں تو وہاں آپ ان مقدموں میں دیکھیں گے کہ دیوانی مقدمے، سول میٹرز، اور جب اس سول مقدمات کی فہرست اٹھائیں گے تو آپ کو 90% کیسز جو ہیں وہ یا اپنی ملکیت ثابت کرنے کے، یا وراثت میں حصہ لینے کے، یا اوور آل کوئی نہ کوئی فرد دوسرے کے ساتھ نبرد ازما ہے، اپنے رائٹ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، کوئی حق پہ کھڑا ہے اور کوئی دباؤ میں لا کے کسی سے حق چھین رہا ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس کی حوصلہ شکنی، جہاں ہم قانونی اور آئینی ترامیم لا کے، ریفارمز متعارف کرا کے حقدار کو حق دینے کے لیے پرعزم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے جو اس کے اندر گیپس تھے، جو فلا تھے، جن کا فائدہ طاقتور اٹھایا کرتا تھا، جس کا فائدہ جو پیسے والا تھا اس کو یہ آسانی دستیاب تھی، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی طرف جو ہماری کمٹمنٹ ہے، محکمہ ریونیو اور ایس ایم بی آر، محکمہ مال کا جو اوور آل رہا ہے ہمارا رول اور سپورٹ، اس میں ہم نے اس کو سرکاری اور حکومتی ہتھ کنڈوں سے آزاد کرنا ہے. اور وہ کیا ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں؟ جو پٹواری، پٹوار، قانون گوئی اور تحصیلدار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ان ہتھ کنڈوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بابر تارڑ صاحب جس طرح مصروف عمل ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے کل ان کی کاوشوں کو سراہا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بھرپور معاونت ان کو دستیاب ہے، اور یہ سسٹم کو بدلنے کا عزم لے کے نکلے ہیں. یہ اس نظام سے کہ جو ستائے ہوئے لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم لے رکھنے کے لیے بےتاب ہیں. اور کس حد تک یہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوئے ہیں، جو انہوں نے قدم اٹھایا اس صاف شفاف اور عوام دوست محکمے کی عوام میں پذیرائی کا، وہ کہاں کھڑے ہیں، اور عوام کی امنگیں اور عوام کی جو اس وقت خواہشات ہیں ان کی یہ محکمہ کس طرح ترجمانی کر رہا ہے. تو میں بابر صاحب سے گزارش کروں گی کہ اپنے محکمے کے اندر جو اب تک کی ریفارمز ہیں، جو انہوں نے اس محکمے کو سنوارنے کا بیڑا اٹھایا ہے، وہ آپ سے تفصیلات شیئر کریں. حکومت پنجاب کی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جو کارکردگی رہی 2.5 سال میں اس محکمے کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کی، وہ تمام خصوصیات اجاگر کریں، اور پھر آپ سوالات کر کے عوامی حقوق کے علمبردار بن کے آپ اپنا فرض بھی ادا کریں. لیکن پہلے جو ہے وہ آپ بابر صاحب کی بات سنیں کہ اس ریفارمز میں اس وقت جو چیلنجز کیا ہیں، ہماری کنٹریبیوشنز کیا ہیں، اور پھر وے فارورڈ کیا ہے، اس کو اوور کم کرنے کی ہمارے پاس اسٹریٹجی کیا ہے. اوور ٹو یو بابر صاحب، چیئر ادھر کر لیں. بہت شکریہ میم، تھینک یو ویری مچ فار دا کائنڈ ورڈز. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز پریس کے ہمارے جو نمائندگان ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، میں آپ کو جی سب سے پہلے ایک مختصر 30 سیکنڈ کی ڈاکیومنٹری ایک دکھاؤں گا میں، جس کے اندر ہمارا ایک اقدام جو کامیابی سے چل رہا ہے پچھلے 4-5 ماہ سے،
اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم تمام ہمارا جو محکمہ مال کا فیلڈ سٹاف سے لے کے کمشنر تک ایک جگہ بیٹھ کے لوگوں کے روز مرہ کے جو کام ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں، جس میں وہ کام جو شاید 15 دن یا 20 دن یا مہینے میں ہونا ہو وہ چند منٹ میں ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایک کلپ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اوور آل ہم نے جو پروسیس کیا ہے اس کے اوپر کوئی 2.5 منٹ کی ویڈیو ہے، پھر میں آپ کو مختصر ایک پریزنٹیشن دوں گا. سب سے پہلے عوامی مسائل کا فوری حل جاری. ہر ماہ کے پہلے ورکنگ ڈے پر تمام تحصیل و ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں محکمہ کے تمام افسران اور اہلکاران ایک چھت تلے عوام کو ریونیو خدمات کی فراہمی اور ان کی شکایات کا ازالہ یقینی بنا رہے. 40,000 سے زائد درخواستوں میں سے 98% کا فوری فیصلہ. شہری اپنے مسائل کے فوری حل کے لیے ریونیو عوامی خدمت سے فائدہ اٹھائیں. بورڈ آف ریونیو حکومت پنجاب. یہ الحمدللہ ہماری ایک پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق جو عوام کو سہولت دینا ہے اور وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایات کے اوپر یہ ہماری انتہائی کامیاب کوشش ہے. اور یہ محکمے کا لوکل لیول پہ امیج چینج کر رہی ہے، کیونکہ ایک تو افسر کی سپرویژن ہوتی ہے، تمام اہلکار ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ رجسٹری کے لیے پہلے رجسٹری مقرر، پھر رجسٹرار، پھر اس کے بعد فیلڈ سٹاف، پھر انتقال. وہ مسئلہ نہیں ہوتا. ڈومیسائل 5 منٹ میں بن رہا ہے. باقی تمام جتنے مسلینیس اپلیکیشنز ہیں وہ بھی موقع کے اوپر ہی حل ہو رہی ہیں، اور یہ بڑا کامیابی سے چل رہا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہوئے گی اس یکم کو دوبارہ سے پرسوں انشاءاللہ ہماری یہ ریونیو عوامی خدمت کا انعقاد ہوگا. اس دن تمام کمشنرز، ڈی سیز اور اے سیز اور باقی تمام عملہ مکمل طور پہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک صرف ایک ہی کام کرتا ہے، بیٹھ کے. کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، کوئی اور کام نہیں ہوتا. آپ خود دیکھیں لاہور شہر میں، ضلع کچہری میں، ماڈل ٹاؤن میں، کینٹ میں یہ انعقاد ہوگا. آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں. اب دوسری چلائیں جی. اب میں آپ کی اجازت سے یہ آپ کو ہماری تفصیلی جو ریفارمز ہیں ان کے بارے میں 1-2 منٹ کی ویڈیو. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے وزیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی رہنمائی میں بورڈ آف ریونیو میں خدمت کی قدیم روایت کے احیاء کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی تاریخ ساز ادارہ جاتی اصلاحات، گورننس میں بہتری، قبضہ مافیا کی خاتمے اور عوام الناس کو بنیادی خدمات کی شفاف اور فوری فراہمی کا عزم نو. بورڈ آف ریونیو صوبائی انتظامیہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا حامل، صوبائی محصولات جمع کرنے اور بنیادی خدمات فراہم کرنے والا منفرد ادارہ. عوام کو ان کی دہلیز پر ریونیو خدمات کی شفاف فراہمی کے لیے دیہی مراکز مال کا قیام، دور دراز علاقوں کے وکیلوں کو بذریعہ موبائل سینٹر اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ریونیو خدمات کی فراہمی. سینٹرلائزڈ ڈیش بورڈ کے ذریعے تمام دیہاتوں میں اہم واقعاتی رپورٹنگ کے لیے روزنامہ واقعاتی اور شماریاتی ڈیٹا کی رپورٹنگ کے لیے لال کتاب کی ڈیجیٹائزیشن، ڈسٹرکٹ گزٹیئرز اور جمع بندی کی اشاعت برائے زمین مالکان و زرعی ٹیکس اور ڈیجیٹل گرداوری سسٹم کے ذریعے زرعی اجناس کی پیداوار کا ریکارڈ، نمبرداری کے احیاء کے ذریعے حکومتی اداروں کی معاونت، نئی افرادی قوت کی بھرتی، جدید خطوط پر تربیت اور ریونیو اکیڈمی کا قیام. ریونیو کورٹ کیس مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے بلا تاخیر انصاف کی فراہمی. اسٹیٹ لینڈ مینجمنٹ سسٹم، ڈیجیٹل لینڈ کیڈاسٹر اور پراپرٹی رجسٹریشن پروجیکٹ کے ذریعے سرکاری زمین کا تحفظ، قبضہ مافیا، بدعنوان عناصر اور تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن. واگزار کروائی گئی زمین کا نیا پاکستان حاصل اور 10 بلین پری سونامی وغیرہ کے لیے استعمال. عوام کو ایک چھت تلے خدمات کی فراہمی کے لیے ہر ماہ کے پہلے دن تحصیل و ضلع کی سطح پر ریونیو عوامی خدمت کا آغاز. صوبائی ٹیکس محاصل میں ریکارڈ اضافہ اور نئے مالی وسائل کی دستیابی. قدرتی آفات مثلاً سیلاب، ٹڈی دل، کرونا وائرس اور اسموک میں ہم ہیں. بورڈ آف ریونیو حکومت پنجاب. جی شکریہ جی. اب میں مختصراً آپ کے 10 سے 15 منٹ لوں گا اگر ٹھیک ہے. I'll quickly run through یہ 2.5 منٹ کی ویڈیو کے اوپر ہی جو ہمارے ایکچوئل اقدامات ہیں وہ آپ کو میں تھوڑا سا گوش گزار کروں گا.
جو اصلاحات ہیں جی وہ انتظامی بھی ہیں، آئی ٹی بیسڈ بھی ہیں، لیجسلیٹو بھی ہیں اور پالیسی ریفارمز بھی ہیں. اس میں 2 حصے ہیں جی. ایک ہم نے بیک ٹو بیسکس اس کا نام رکھا ہے اور ایک ہے انوویشن فار فیسیلیٹیشن. عوام ہے مقصد صرف ایک ہی کہ جی پیپل سینٹرک گورننس تھرو ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی بورڈ آف ریونیو میں نہیں تھی آج تک، اسی وجہ سے بورڈ آف ریونیو اور محکمہ مال جو ہے وہ پیچھے تھا. ٹیکنالوجی کا اس میں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، جس کے بعد یہ ہم تمام اصلاحات کے اوپر عمل پیرا ہوئے ہیں. آگے آئیں. سب سے پہلے تو یہ جی کہ ہم بورڈ آف ایک چیز جس کا آپ سب کو علم ہونا چاہیے، آئی ایم شیور کہ ہوگا، آپ کے ای سی ڈی سی کمشنر تمام ریونیو افسر ہیں. یہ محکمہ بورڈ آف ریونیو محکمہ مال کی فیلڈ فارمیشن ہے. یہ محکمہ صحت کا کام بھی کرتے ہیں، تعلیم کا بھی کرتے ہیں، سب کا کرتے ہیں، مگر یہ فیلڈ فارمیشن بورڈ آف ریونیو کی ہے. کمشنر اور ڈی سی اور اے سی اور